السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مسلیا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سفر کا مہینہ اور توہمات۔ سفر کا مہینہ سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو عوام میں بہت زیادہ منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ سفر کا معنی خالی ہونا ہے۔ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، چونکہ اہل مکہ پہ در پہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کی حرمت کی وجہ سے جنگ و جدال اور فتنہ و فساد سے باز رہتے تھے، تو سفر کا مہینہ آتے ہی ایک ساتھ اپنے گھروں کو خالی کر کے جنگ کے لیے نکل جاتے۔ اسی سبب اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا، جیسے ہماری زبان میں صفر ہوتا ہے، زیرو، خالی۔ اہل عرب کا اس طرح سے گھروں کو خالی کر دینا اور پھر جنگوں میں بے پناہ قتل ہونا، اس کی وجہ سے وہ بدعقیدگی کا شکار بھی ہو گئے، نحوست لینے لگے اسی مہینے سے۔ بالآخر نحوست کی وبا اور ان کے یہ غلط تصورات دنیا بھر میں رائج ہو گئے کہ ماہ سفر منحوس ہے اور اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں لوگ سفر نہیں کرتے، شادی بیاہ سے رک جاتے ہیں، بیوی کے قریب تک نہیں جاتے، اور پھر نحوست میں مزید اضافے کا باعث گڑی ہوئی احادیث بھی بن گئی ہیں۔ جیسے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا، جبکہ علامہ شوقانی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت مشہور ہے کہ ماہ سفر کا آخری بدھ جو ہے وہ منحوس دن ہے۔ علامہ البانی نے اسے موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔ اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے کہ سفر میں موت ہوگی، ربیع الاول میں قبائل جھگڑیں گے، جمادی الاول اور ثانی اور رجب کے درمیان عجیب و غریب چیزیں رونما ہوں گی۔ اس حدیث کو بھی علامہ البانی نے موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔ ان بے بنیاد جھوٹی حدیث جو ہیں، انہوں نے لوگوں کی غلط فہمیاں مزید بڑھا دی ہیں، اور لوگوں نے غلط عقائد اور تصورات اور مصائب سے چھٹکارا پانے کے لیے متعدد قسم کے حربے بھی اپنا رکھے ہیں۔ کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چنے ابال کر خود بھی کھاتا ہے اور پورے محلے میں تقسیم کرتا ہے تاکہ اس مہینے پریشانی سے بچ جائے۔ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آٹے کی 365 گولیاں بناتا ہے اور تالاب میں ڈالتا ہے تاکہ مصیبت اس کے سر سے ٹل جائے۔ اور کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے 30 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کیا ہے، اس عقیدے سے کہ اس مہینے میں نازل ہونے والی جو بلا ہے وہ یہ وظیفہ اسے نجات دلائے گا اس بلا سے۔ اور پھر خاص طور پہ اس مہینے کے آخری بدھ سے متعلق تو بے شمار بدعات اور خرافات، غلط افکار اور نظریات پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مہینے کی آخری بدھ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اسی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، جبکہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ سفر کی آخری بدھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز ہوا تھا اور 12 ربیع الاول کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ ایک یہودی سازش ہے جس کے شکار آج مسلمان ہو گئے ہیں کہ بیماری پیغمبر پر جشن منایا جاتا ہے۔ سفر کی آخری بدھ کو دن میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں آخری بدھ کو خیرات کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی رائج ہے۔ بعض مقامات پہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سفر کی آخری بدھ کو آسمان سے 3,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور ان بلاؤں سے بچنے کے لیے پھر مخصوص قسم کی 4 رکعات نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ 3,20,000 بلاؤں کا عقیدہ اور یہ مخصوص نماز دین میں اپنی طرف سے ایجاد کیے گئے کام ہیں جو بدعت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ہر نئی ایجاد بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یاد رہے، مصیبت کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں آ سکتی ہے۔ مصیبت کسی دن مہینے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ جیسے سورہ شورى میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے
تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ وہم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے مصیبت سے اگر بچنا ہے تو ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی اور اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرنا ہوگی۔